الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم خلفائے راشدین کا بیان کر چکے ہیں، جس میں ہم نے شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا بیان ابھی ہم کر رہے ہیں، لیکن رجب المرجب کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور آج رجب المرجب کی 2 تاریخ ہے۔ خواجہ غریب نواز ہندل ولی کے عرس کا مہینہ ہے یہ، اور اسی رجب المرجب کی 27 تاریخ کو وہ شان والی رات ہے جسے ہم معراج النبی کہتے ہیں۔ آج رجب المرجب کے مہینے میں ہم ہندل ولی عطائے رسول خواجہ غریب نواز کے کچھ حالات زندگی آپ سب کو بتائیں گے۔ ناظرین، ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی جس میں اللہ نے اپنے اولیاء کی شان بیان فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ولی کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی کچھ غم۔ لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کا ذکر قرآن سے ثابت کرو، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی بتائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی گویا اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا ہے۔ 2 معاملات ایسے ہیں جس کو کرنے سے نبی پاک نے فرمایا کہ انسان اللہ تعالی سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ پہلا تو حضور نے فرمایا کہ کسی نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی تو اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا ہے۔ دوسرا، نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا تو تم سود چھوڑ دو یا تو اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اور اللہ جس کے ساتھ جنگ کرے اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، بہت سے گناہ ایسے ہیں جس کو کرتے وقت انسان اس وقت مومن نہیں ہوتا ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا گناہ کر لے وہ کافر نہیں ہوتا جب تک وہ کفر نہ کرے، لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ اس وقت کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ گناہ کون کون سے ہیں؟ میرے نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، کوئی زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، اور کوئی شرابی شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا۔ اتنی دیر کے لیے ان کے دلوں سے ایمان نکال لیا جاتا ہے، اور اگر اس حالت میں موت ہوئی تو گویا اس کی موت کفر پر ہوئی، کیونکہ اس وقت تو اس کے دل میں ایمان تھا ہی نہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شراب پیتا ہے شراب پینے والا بت پوجنے والے کے برابر ہے۔ کتنا سخت فرمایا گیا ہے، اور قیامت کے دن سخت رسوا ہوگا جو دنیا پر شراب پیتا رہا ہے۔ لہٰذا موضوع وہ نہیں ہے، موضوع آج ہم ہندل ولی خواجہ غریب نواز کے حالات زندگی ہم آپ سب کو بیان کریں گے، لیکن جو کی بات آئی تو میں نے بیان کر دی۔ تو خواجہ غریب نواز عطائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جنہیں نبی پاک نے بھیجا تھا کہ جائیے ہندوستان میں تبلیغ کریں۔ ناظرین، سرزمین ہند میں جہاں عرصہ دراز سے کفر و شرک کا ہی دور دورہ تھا، اور ظلم اور جبر کی ہی فضا تھی، اور اخلاق اور کردار کی پستی کا شکار تھے، نہ کوئی اخلاق تھی نہ کوئی کردار۔ اس لیے اس خطے کے لوگوں کو نور ہدایت سے روشناس کروانے، ظلم و ستم سے نجات دلانے اور لوگوں کے قائد و اعمال کی اصلاح کرنے والے بزرگان دین میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی بہت ہی نمایاں ہے۔ ایک دفعہ ایک غیر مسلم خنجر بغل میں چھپا کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا۔ آپ نے اس کے تیور بھاپ لیا اور مومنانہ فراست سے اس کا ارادہ معلوم کر لیا، اور جب وہ قریب آیا تو اس سے فرمایا تم جس ارادے سے آئے ہو اس کو پورا کرو، اور میں تمہارے سامنے ہی موجود ہوں۔ یہ سن کر اس شخص کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، خنجر نکال کر ایک طرف پھینک دیا اور آپ کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کری اور مسلمان بھی ہو گیا۔ یہ خواجہ غریب نواز کی شان ہے
کہ آپ کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے وہ غیر مسلم بھی دائرۂ اسلام میں داخل ہو گیا اور آپ کی صحبت میں رہنے لگا۔ ہمیں بھی اسی اخلاق کے پر چلنا چاہیے، یعنی حضرت خواجہ غریب نواز حمدل ولی کے اخلاق کو، ان کے کردار کو بھی اپنے دل میں اتارنا چاہیے، کیونکہ اخلاق یہ سب سے بہترین ہتھیار ہے مومن کا۔ اس کے بارے میں 4 فرمان مصطفیٰ آپ کو سناتا ہوں کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ اپنے گھر والوں پر نرمی کرنے والا ہو۔ دوسرا، حضور نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے، نرم دل والے، لوگوں سے محبت کرنے والے اور جن سے لوگ بھی محبت کرتے ہو۔ تیسرا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہوگی۔ چوتھا، حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا۔ اور 5ویں حدیث نبی پاک فرماتے ہیں جنت میں وہ شخص داخل ہوگا جس کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اچھی عادت سے عبادات اور معاملات دونوں ہی درست ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے معاملات تو ٹھیک ہیں مگر عبادات درست نہیں ہیں یا اس کے الٹ ہے تو وہ اچھے اخلاق والا نہیں ہے۔ خوشخلقی بہت جامع صفت ہے کہ جس سے خالی اور مخلوق سب راضی رہے، اور خوشخلقی ہے نازل بیان کردہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے تو وہ کامل ایمان والا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب پانے والا ہے۔ بروز قیامت اس کے میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہوگی اور اسے جنت میں اعلیٰ درجات بھی نصیب ہوں گے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی تقوی اور طہارت اور حسن اخلاق کے پیکر اور ملن انصار تھے، کیونکہ آپ عام بچوں کی طرح کھیل کود اور بچپن کی دیگر بری عادتوں سے دور رہتے تھے، بلکہ اپنے ہم عمر بچوں کو مکان میں لاتے، ان کو کھانا کھلا کر خوش ہوتے اور بچوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے کہتے کہ بچوں ہم دنیا میں کھیل کود کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا اسم گرامی یعنی آپ کا نام حسن ہے اور آپ نجیب الدرافین یعنی ماں باپ کی طرف سے ہستی اور حسینی سید ہے۔ آپ کے مشہور و معروف القاب ہیں جیسے کہ پہلا تو معین الدین ہے، دوسرا خواجہ غریب نواز ہے، تیسرا سلطان الہند اور چوتھا عطائے رسول ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سن 537 ہجری میں سیجستان یا سستان کے موجودہ ایران کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ حصول علم کے لیے آپ نے شام، بغداد اور کرمان وغیرہ کا سفر بھی اختیار کیا اور کثیر بزرگان دین سے اکتساب فیض کیا، جن میں آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی اور پیران پیر حضور غوث پاک حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اسماء قابل ذکر ہے۔ زیارت حرمین کے دوران بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کو ہند کی ولایت عطا ہوئی۔ بالآخر علم و حکمت اور نور و معرفت کا چراغ 6 رجب 627 ہجری کو اجمیر شریف راجستھان ہند میں اس فانی دنیا کو الوداع کہہ دیا اور وہیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف بنا۔ ناظرین، جب اللہ پاک کے مقرب بندے اپنی تمام تر زندگی اس کے احکامات کی بجا آوری اور اس کے ذکر کے بسر کرتے ہیں، دنیاوی لذتوں اور آسائشوں کو چھوڑ کر خدمت دین میں گزارتے ہیں، تو اللہ کریم انہیں بطور انعام آخرت میں بلند و بالا درجات اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، لیکن دنیا میں بھی ان کے مقام و مرتبے کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے کچھ خصائص و اوصاف بھی عطا فرماتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی اللہ پاک نے 55 ہی سے بے شمار اوصاف سے نوازا رکھا تھا، جن میں آپ کا حسن سلوک، نرمی، بھلائی، غریبوں کی حاجت روائی نمایاں خصوصیت میں سے ہے۔
بچپن میں ایک بار عید کے موقع پر آپ اچھا لباس پہنے عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے۔ رستے میں ایک نابینا لڑکے پر آپ کی نظر پڑی جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کو بہت ہی رنج ہوا اور آپ نے اپنے کپڑے اتار کر اس غریب اور نابینا لڑکے کو دے دیا اور خود دوسرے کپڑے پہن کر اس کو اپنے ساتھ عیدگاہ لے کے گئے۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ خواجہ معین الدین ازمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بچپن ہی سے کیسے بلند و بالا اوصاف کے حامل تھے، اور آپ لوگوں کی حاجت روائی کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، ان کی تکلیف اور مصیبتیں دور کرنے میں خوشی محسوس کرتے، جیسا کہ آپ نے اس بچے کے ساتھ کیا۔ یہ آپ کے حلم اور بردباری، جود و سخاوت اور دیگر اخلاق عالیہ کا ہی نتیجہ تھا کہ لوگ آپ سے متاثر ہو کر عمدہ اخلاق میں حامل اور پاکیزہ صفات کے پیکر بن گئے، اور آپ کے دہلی سے اجمیر تک کے سفر کے دوران تقریباً 90 لاکھ افراد مشرف با اسلام ہوئے، یعنی 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول فرمایا۔ یہ اخلاق کا ہی نتیجہ تھا۔ لیکن آج ہمارے اخلاق اگر ہم دیکھیں تو اس سے ایک دم الٹ ہے، ایک دم برعکس۔ خواجہ معین الدین ازمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کس قدر حسن اخلاق کے پیکر تھے، جبھی تو آپ کے دہلی سے اجمیر تک کے سفر میں تقریباً 90 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ لیا۔ لہٰذا ہر مبلغ کو چاہیے کہ وہ خوش اخلاق، سلام میں پہل کرنے والا ہو، پرطباع انداز سے مصافحہ یا مناقہ کرنے کا عادی ہو، خندہ پیشانی سے مسکرا کر ملنے والا ہو، اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کرنے والا ہو، جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کرنے والا ہو، احترام مسلم کا پیکر ہو اور مسلمانوں کی غم خواری کرنے والا ہو۔ جب ان اوصاف کا پابند ہوگا تو لوگ جلدی اس کی طرف مائل ہوں گے۔ خوش اخلاقی اپنانے کے لیے اس کے فضائل پر غور کرتے رہنا چاہیے، اور ہمارے اسلاف کس قدر خوش اخلاق ہوتے تھے، کیونکہ جو مبلغ جتنا خوش اخلاق ہوگا اتنی ہی اس کی واعظ و نصیحت اور نیکی کی دعوت لوگوں پر اثر انداز ہوگی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو تم اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے، خبر گیری فرماتے، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جنازے کے ساتھ تشریف لے جاتے، تدفین کے بعد جب لوگ واپس ہو جاتے تو آپ اس کی قبر کے پاس تشریف فرما ہو کر اس کے حق میں مغفرت اور نجات کی دعا فرماتے۔ ایک دفعہ ہوا یوں کہ آپ کے کسی مرید کا انتقال ہو گیا، آپ تجہیز و تدفین میں شریک ہوئے اور حسب معمول اپنے مرید کی قبر پر رکے رہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، یعنی رنگ بدل گیا اور پھر اصلی حالت میں آ گیا، اور آپ الحمدللہ فرماتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ بیعت بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ تو میں نے یہ پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو فرمایا کہ جس وقت اس شخص کو دفن کیا تو عذاب کے فرشتے آ گئے اور اسے عذاب دینا چاہتے تھے، لیکن اسی وقت میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائیں اور فرشتوں سے اس کے سفارش کرتے ہوئے فرمایا، اے فرشتوں، یہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتے کہنے لگے، یہ بہت ہی گناہگار شخص تھا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہارونی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا ہے۔ تو ناصرین، سنا آپ نے کہ اللہ کریم کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق رکھنا کس قدر سعادت مندی کی بات ہے۔ یقیناً وہ شخص خواجہ معین الدین ازمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوگا اور آپ سے محبت کرتا ہوگا، تبھی تو آپ اس کی قبر کے پاس دعائے مغفرت کے لیے رک گئے۔ اولیاء اللہ کی نگاہ ولایت دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہوئی پر تاثیر دعاؤں
اور ان کی پاکیزہ صحبت کی بدولت سے گناہوں پر ندامت اور توبہ، نماز، روزہ اور نیکیوں کی توفیق، فکر آخرت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی نرم دل اور متحمل مزاج، سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ اگر کبھی غصہ آتا تو صرف دینی غیرت کی وجہ سے آتا، البتہ ذاتی طور پر اگر کوئی شخص بات کہہ بھی دیتا تو آپ غصہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس وقت بھی حسن اخلاق اور پھندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور ایسا معلوم ہوتا کہ آپ نے اس کی نازیبا باتیں سنی ہی نہ ہو۔ جب سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف سے ہند تشریف لائے تو اولاً ایک پیپل کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ یہ جگہ وہاں کے راجہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کے لیے مخصوص تھی۔ راجہ کے کرندوں نے آ کر آپ پر روب جھاڑا اور بے ادبی کے ساتھ کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اچھا ہم لوگ جاتے ہیں، تمہارے اونٹ ہی یہاں بیٹھیں گے۔ چنانچہ اونٹ کو وہاں بٹھا دیا گیا۔ صبح ساربان یعنی اونٹ چلانے والے آ گئے تو اونٹوں کو اٹھانا چاہا، لیکن باوجود ہر طرح کی کوشش کے اونٹ نہیں اٹھے۔ ساربان ڈرتے جھجکتے حضرت سیدنا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت سرافہ کرامت میں حاضر ہوئے اور اپنی گستاخی کی معافی مانگی۔ ہند کے بیتاج بادشاہ حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسن اخلاق اور حلم اور بردباری کا کمال مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو معاف فرما دیا اور فرمایا کہ جاؤ، اللہ کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ جب ساربان واپس ہوئے تو واقعی سب اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ اس واقعے میں جہاں خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت کا ظہور ہے، وہیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اخلاق کریمہ کا بھی ظہور ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہر ایک مسلمان سے حسن اخلاق سے پیش آئیں، ہر وقت صبر کا دامن تھامے رہیں، کیونکہ حسن اخلاق ایسی چیز ہے کہ جس کی برکت سے غیر مسلم اسلام کی دولت سے سرفراز ہو جاتے ہیں، جبکہ شرابی، سود خور، والدین کا نافرمان، بدکار، فلمیں ڈرامے دیکھنے اور گانے بجانے سننے کی سیدائی، فیشن پرست اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، معاشرے کے ناسور سمجھے جانے والے لوگ مسلمانوں کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر نیک بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی برے اخلاق سے پیش آئے یا ظلم کرے تو اس سے بدلہ لینے کے بجائے اس کو معاف کر دیں، کیونکہ قدرت ہونے کے باوجود معاف کرنے کو بہت ہی فضائل و مراتب ہے۔ اور وہ فضائل و مراتب کے تو فرمان مصطفیٰ میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلا میرے نبی پاک نے فرمایا کہ جو انتقام کی قدرت کے باوجود غصہ پی جائے تو اللہ کریم اس کو بروز محشر مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ حوروں میں جسے چاہے اپنا لے۔ دوسرا میرے نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ حساب کے لیے کھڑے ہوں گے تو ایک منادی اعلان کرے گا، جس کا کچھ ذمہ اللہ کی طرف نکلتا ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے، لیکن کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ منادی پھر اعلان کرے گا جس کا ذمہ اللہ پاک کی طرف نکلتا ہے وہ کھڑا ہو۔ لوگ حیرانی سے پوچھیں گے اللہ کی طرف کس کا ذمہ کیسے نکل سکتا ہے؟ جواب ملے گا جو لوگوں کو معاف کرنے والے تھے۔ پھر اس طرح لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ بندہ جب رب کریم کا ہو جاتا ہے تو زمانہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم اس بندے کو ایسے ایسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے کہ جن کے بارے میں سن کر عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ اس کے اقوال و افعال میں ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ دیکھ کر لاکھوں لوگوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے اور وہ بھی راہ ہدایت پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ لہذا ایک دن 7 غیر مسلم آپ کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔
آپ نے ان پر اپنی نظر ڈالی تو ان کے چہروں کے رنگ زرد ہو گئے، ان کے ہاتھوں اور پاؤں پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ آپ کے قدموں پر گر گئے۔ آپ نے فرمایا، اے دین حق سے دور رہنے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم غیر خدا کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آگ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہمیں نہ جلائے۔ تو آپ نے فرمایا، جب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو گے تو آتش دوزخ سے خلاصی نصیب نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا، اگر آگ آپ کو نہ جلائے تو ہم مسلمان ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا، آگ تو معین الدین کے جوتے کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ فرما کر آپ نے اپنا جوتا آگ میں پھینک دیا اور فرمایا، اے آگ، معین الدین کے جوتے کو مت جلانا۔ یہ کہنا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور غیب سے آواز آئی جو سب حاضرین نے سنی کہ آگ کی کیا مجال کہ میرے دوست کا جوتا جلائے۔ وہ غیر مسلم فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو ناظرین، سنا آپ نے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتنی بڑی شان ہے کہ ایک نظر میں ان غیر مسلموں کے دل کی دنیا بدل کے رکھ دی۔ واقعی اللہ عز و جل والوں کی نگاہ میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ ان کی نگاہ ولایت نے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر کے انہیں راہ ہدایت پر گامزن کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان بزرگان دین میں اپنے کردار و اعمال سے کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے انگنت یعنی بے شمار غیر مسلموں کو اللہ پاک کی وحدانیت اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت سے آگاہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل بھی فرمایا۔ تاج الاولیاء عطائے رسول سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کردار و گفتار میں ظالم و جابر حکمرانوں کو بھی متاثر کر کے مسلمانوں کی صفوں میں شامل کر دیا اور وہ آپ کے عقیدت مند شامل ہو گئے۔ لہذا اسی طرح کا واقعہ ہے کہ ایران کے شہر سبزوار میں ایک نہایت ہی سرسبز و شاداب باغ تھا جس کے بیچوں بیچ شفاف پانی کا ایک نہر جاری تھا اور وسط میں ایک خوشنما حوض تھا۔ یہ باغ حاکم سبزار کا تھا جو بہت ہی جابر اور بد اتوار شخص تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی باغ میں آتا تو شراب پیتا اور نشے میں خوب شور و گل مچاتا۔ ایک روز حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ آپ نے نہر سے غسل کیا اور حوض کے کنارے نوافل ادا کرنے لگے۔ محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گیری کا حال عرض کیا اور درخواست کی کہ یہاں سے تشریف لے جائے، کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا، اللہ پاک میرا حافظ و ناصر ہے۔ اور اسی دوران حاکم سبزار باغ میں بھی داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا۔ اپنی حیث و عزت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا آپ نے ایک نظر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم آپ کی نظر جلالت کی تاب نہ لا سکا اور وہیں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ نے حوض سے چلو میں پانی لے کر اس کے منہ پر چھینٹے مارے۔ جو ہی ہوش آیا آپ کے قدموں میں گر پڑا اور رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی، پھر آپ ہی کے دست مبارک پر بیعت ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم پر اس نے ظلم و زور سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لوٹا دی اور آپ کی صحبت ببرکت میں رہنے لگا۔ آپ نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیوز باطنی سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے خوبیوں اور اوصاف کے حامل کیسے بنے اور اللہ کریم نے آپ کو یہ شان و عظمت کس وجہ سے عطا فرمائی کہ آپ جس کی طرف نگاہ کرم پھیرتے اس پر لرزہ طاری ہو جاتا
اور وہ آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر کفر و شرک کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کے نور میں داخل ہو جاتا۔ تو یہ وجہ کیا تھی اس کی؟ ایک روز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم خندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باغ میں تشریف لائے۔ جو ہی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر اللہ پاک کے اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے، سلام کے دستبوسی کی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا۔ پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا ایک خوشہ پیش کیا اور دو زانو بیٹھ گئے۔ اللہ کریم کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا۔ خوش ہو کر کھلی یعنی تیل یا سرسوں کا پھوک ایک ٹکڑا چبا کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا، آپ کے دل کی کیفیت یکدم بدل گئی اور دل کی دنیا میں کی محبت سے اچاٹ ہو گیا، اور پھر آپ نے باغ، پنچکی اور سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء و مساکین کے تقسیم فرما دی اور حصول اسلام دین اور علم دین کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ تو معلوم ہوا کہ ادب انسان کو بہت ہی بلند و بالا صفات کا حامل بنا دیتا ہے۔ بالخصوص اللہ کریم کے نیک بندوں کا ادب کرنا، ان کی خاطرداری کرنا، ان کو صاف ستھری جگہ بٹھانا، ان کی خدمت میں با ادب بیٹھنا، ان کی بچی ہوئی چیزوں کو کھانا دنیا و آخرت میں کامیابی کا سبب ہے، جیسا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے ولی کا ادب کیا تو اللہ کریم نے ان کو اپنا ولی بنا لیا۔ یاد رکھیے، ادب ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے انسان دنیاوی و اخروی نعمتوں سے حاصل کر لیتا ہے، اور جو اس صفت سے محروم ہوتا ہے بعض اوقات وہ ان نعمتوں کا بھی حقدار نہیں ہوتا۔ شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے انس، بڑوں کا ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر سبقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو گے۔